جنت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ 2-4 کافروں کی تو ٹس سے مس کر کے جاؤ. ہم جانتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی گئے ہوئے ہیں مدرسوں میں, قرآن شریف پڑھا ہوا ہے ساتھ. یہاں بچپنے سے ہی آپ کو ڈویژن کرائی جا رہی کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. کیا کو سنی نہیں کر سکتے ہم وہابی کو دیوبندی نہیں کر سکتے اور یہ لگے کہ ہندو کو مسلمان کریں. یہ اتنا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میرے اگینسٹ کون ہے. مسلمانوں کے خلاف ہے سب. ارے تم خلاف ہو مسلمانوں کے, کوئی اور خلاف نہیں ہے. تعلیمی اداروں میں کہیں گے ہندی نہیں پڑھاتے ہم صاحب, وہ اسکول بند کر دینا چاہیے. صاحب جو ہیں ان کے دفتر میں I have seen personally مسلمان عورتوں کا الگ ڈپارٹمنٹ جہاں پہ وہ آ کے اپنے تمام پرابلمز ریزالو کرتی ان کانفیڈنس, اینڈ ہی گیٹس دا مسلم فیمیل ووٹ. جو ہیں ہندوستان کے, ان کو پاکستانی بنانا ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی وہ ہیٹریڈ کے علاوہ کوئی اس میں جذبہ ہی نہیں آتا. سبھی تو وہ سر تن سے جدا کی نعرے بازی اتنی پاپولر ہے. دوستوں, میں ہوں آپ کے ساتھ امبر زیدی اور سواگت ہے آپ سب کا ہمارے آج کے خاص کارکرم اٹس ڈیبیٹیبل میں. کیندر سرکار کی طرف سے جو بال کلیان منترالیہ ہے, انہوں نے ایک ندیش جاری کیا ہے, اور یہ ندیش ہے مدرسوں کو لے کر کہ مدرسوں میں کس طرح سے سنچالن ہوتا ہے. اسی کے چلتے اتر پردیش سرکار نے ایک ندیش جاری کیا ہے, اور جتنے بھی اتر پردیش سرکار کے انترگت مدرسے آتے ہیں جن کی سنکھیا 16,451 لگ بھگ مدرسے ہیں, جس میں سے 560 مدرسے سرکاری انودان پر چلتے ہیں, اور ابھی جو अन्य مدرسے ہیں ان کو اس انودان کی سوچی میں نہیں لایا گیا ہے. لیکن جیسے ہی یہ پوری نیوز باہر نکلی اور ان کا سروے کرانے کی بات آئی ہے, اس کو لے کر سب سے پہلے ریئیکشن آیا ہے اویسی جی کا. انہوں نے کہا ہے کہ یہ چھوٹی NRC ہے اور اس کے تحت مسلمانوں کو ٹارگیٹ کیا جا رہا ہے اور ان کو ڈرانے کا کام ہے. اسی سب پہ آج چرچا کریں گے, اور ہمیں جوائن کیا ہے سینئر جرنلسٹ اور آتھر طارق فتح صاحب. بہت سواگت ہے سر آپ کا. تھینک یو فار ہیونگ می. تھینک یو سر فار ٹیکنگ آور ٹائم اینڈ جوائننگ آور شو. سر اویسی جی کا جو یہ ریئیکشن ہے کہ ماڈرنائزیشن آف مدرسہ کو لے کر جو اتر پردیش سرکار نے قدم اٹھایا ہے سروے کے لیے کہ اس میں کس طرح کا پورا انفراسٹرکچر ہے, کہاں سے فنڈنگ آتی ہے, کیسے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے, سب کو لے کر ایک سروے کرنے والے ہیں جو کہ 25 ستمبر تک پورا ہو جائے گا. اس کو لے کر اویسی جی نے کہا ہے کہ یہ NRC ہے چھوٹی اور مسلمانوں کو ڈرانے کا اور ان کو یہ سب اس طرح کا ریئیکشن. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پورے ریئیکشن کو؟ ڈر لگ رہا ہے کہ مسلمان کہیں سوچنے نہ لگ جائیں, کچھ سمجھنے نہ لگ جائیں. آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی کوئی بات ہوئی نہیں ہے اور تکلیف ہو گئی ان کو, کہ مطلب یہ لوگ دیکھ ہی نہیں سکتے ہیں کہ مسلمان ریزن اور ریشنل کی بیسس پہ اچھے شہری کسی بھی ملک میں ہوں بن سکیں. ان کی امیدیں اسی پہ ہیں کہ یہ بچے زمین پہ بیٹھے ہوئے چونکڑی مار کے جھوم جھوم کے رٹے لگا لگا کے باہر نکل جائیں اور کسی ملک کو ریکگنائز نہیں کریں, اپنی بس امت کو, یا آج کل تو وہ امہ کہتے ہیں نا, کیونکہ امت تو پرانی بیکورڈنس ہے. امہ از دا نیو فلاسفی. تو کہ ان کی لائلٹی ہے وہ امت کے ساتھ رہے, ان کا ملک ایک ہی ہے, بلکہ ان کے شریعہ کے مطابق تو کوئی مسلمان وہاں رہنا ہی نہیں چاہتا, رہنا ہی نہیں چاہیے جہاں پہ ان کی میجورٹی نہ ہو. تو خیال ہے اویسی صاحب کو سمجھ آ جانا چاہیے کہ ان کے حیدرآباد میں بھی کبھی نہیں میجورٹی تھی, ابھی رضاکاروں سے لڑواتے تھے جب ان کے انسسٹرز یا فور فادرز تھے. تو تکلیف ان کو بس یہی ہے, اور یہ اکیلے تھوڑی ہیں, بھرے ہوئے پوری دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں. جس کو آپ چاہیے وہ پین اسلامسٹ جن کا نوشن ہے نا کہ اینڈ کے اندر پوری دنیا میں اسلام حاوی ہوگا اور ہمارا سچا مذہب ہے اور باقی سب جھوٹے ہیں اور ان کو راہ راست پہ لانا ہے ہم نے,
جتنے بھی ہندو ہیں ہندوستان کے، ان کو پاکستانی بنانا ہے. پاکستان کو جتنی بھی گالی دیتے ہوئے ہوں پبلکلی مائکرو فون پہ، من تو ان کا وہی ہے نا کہ ایک اسلامی حکومت ہو. جو بھی پین اسلامزم کی بات کرے گا، چاہے آزاد صاحب ہو، مولانا آزاد تھے، ان کا تو یہ تھا کہ پارٹیشن کر کے مسلمان کے ٹکڑے ہو گئے 3. ان کا یہ تھوڑی تھا کہ ہندوستان ایک ہونا چاہیے. تو یہ سب اپنے اپنے ماڈل کے محمد علی جناح ہیں، اور ہندوستان جہاں یہ بیٹھے ہیں ان کی زمین میں سوراخ کرتے رہیں گے کہ ان کو جب تک ڈوبے گا نہیں ہندوستان، ان کو سکھ چین تھوڑی آئے گا. اویسی جی نے سر ایک اور بات کہی ہے کہ بھارت کا جو سمویدھان ہے، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا، اس کا آرٹیکل 30 یہ اجازت دیتا ہے کہ مائنورٹیز اپنے حساب سے اپنے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن چلا سکتے ہیں، اور اس کا سنچالن یا جو بھی کچھ کرنا ہے وہ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں. تو یہ جو ابھی سرکار کر رہی ہے یہ اس میں مداخلت ہے. ہاں تو وہ چلے جائیں سپریم کورٹ تک، کانسٹیٹیوشن چیلنج لے آئیں. اتنا تماشا بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے، کبھی کبھی اویسی صاحب کو امبیڈکر جی کے بارے میں بھی پڑھ لینا چاہیے کہ جنہوں نے کانسٹیٹیوشن لکھا انہوں نے اویسی جیسے لوگوں پہ بھی کیا کیا کہا. ہی شوڈ ریفر ٹو دیٹ کہ ان کی لائلٹی، انہوں نے کہا مسلمز آر اے کارپوریشن، یہ they can only be with themselves, they cannot be with anyone else. To paraphrase what he wrote, میرا خیال ہے کانسٹیٹیوشن کی بات کرنے میں امبیڈکر جی کو ریفر کرنا چاہیے کہ ان کے کیا خیالات تھے. اور ہندوستان نے تو ایک شخص جس نے اپنا دھرم چھوڑ کے دوسرا دھرم لے لیا، اس کی بات مان لی. ایک مائنورٹی یہی تھے نا، بدھسٹ ہو گئے تھے. تو وہ اب تک سمجھ نہیں سکیں کہ you don't have to be hostile to values of ہندوستان to be a ہندوستانی. اور اینڈ میں تو سب کے سب یا تو ویسی صاحب وہی اپنا پرانا قصہ سنائیں کہ ہم ریمننٹ ہیں مغلوں کے اور نیچے تک آ گئے اور یہ کر لیا وہ کر لیا، یا جیسے ان کے فور فادرز پاکستان کو فنڈ کرتے تھے، میر لائق علی خان اور یہ سب لوگ، کافی عرصے تک پیسہ پاکستان کا نواب جو تھے وہاں سے آتا تھا. تو یہ اب تک بیماری ایسا لگتا ہے گئی نہیں ہے. یہ ہندوستان نہیں سمجھتے. میرا اپنا ایک امپریشن ہے ان کی گفتگو سے، پرسنلی تو نہیں جانتا، نہ کبھی میرا ان کے ساتھ واسطہ ہوا. بٹ ایک بات ہے سر کہ اگر مسلمان جو غریب طبقہ ہے جو مدرسوں میں جاتا ہے وہ غریب طبقہ ہوتا ہے، اور اگر ان کو ایکول ایڈوکیشن ملے گی اور بہتر جو ایڈوکیشن جو بھارت میں اور بچوں کو مل جاتی ہے، تو اس سے کسی کو کیا پریشانی ہوتی ہے؟ ایک طرف تو وہ کمیٹی کی رپورٹس کی بات کرتے ہیں کہ الگ الگ کمیٹی کی رپورٹس آئیں جس میں مسلمانوں کی کیا استھتی ہے اس پہ بات کی گئی. جب سرکار اس طرح کے قدم اٹھاتی ہے، ماڈرنائزیشن آف مدرسہ کی بات کرتی ہے، تو اس سے اتنی زیادہ تکلیف کیوں ہوتی ہے؟ کیونکہ غریب لوگوں کا غریب ہونا تو بہت لازم ہے اچھا مسلمان ہونے کے لیے، تاکہ ان کو خیرات دی جائے، زکوٰۃ دی جائے. یہ ایکوالٹی کا کانسیپٹ کہ ایوری ہیومن بینگ از ایکول ان دی آئیز آف دا لا، یہ تو اٹس کانٹرڈکٹری ٹو دیئر فیتھ. وہ تو کہتے ہیں مسلمان ٹاپ لیول کا F-16 انسان ہے اور باقی سب نیچے ویچے، یہ پتہ نہیں کہاں سے لوگ آ گئے. یہ جینیونلی بلیو کرتے ہیں کہ ایک حضرت آدم تھے، وہ مسلمان تھے اور وہ آئے ہندوستان تو اسی لیے اسلامی ملک ہونا چاہیے. This is not a joke. They genuinely believe that there was one such man who came down from the heavens and تو دیکھیے ایک چھوٹی سی بات ہے، یہ کس حکیم نے کہا ہے کہ مدرسے میں جا کے زمین پہ بیٹھنا ضروری ہے؟ اگر عربستان میں درخت نہیں اگتے تھے اور فرنیچر کا کنسیپٹ نہیں تھا اور کرسی نہیں ہوتی تھی، میز نہیں ہوتی تھی، تو یہ ہندوستان کے مسلمان کو کیوں بٹھا رہے زمین پہ؟ بھائی یہاں تو بڑے جنگلات ہیں، یہاں تو لکڑی ہے، پورے عمارتیں بن گئی، سویلائزیشن ہے، یہاں کیوں زمین پہ بٹھا رہے سارے بچوں کو اور ہلا کے رٹا کے؟
یہ بھی اگر ہوتا کہ مدرسوں میں کرسی میز پینسل پین کے ساتھ بیٹھ کے بچہ جو ہے وہ اپنی مادری زبان میں اسلام سیکھ رہا ہے تو میں مانتا. اس کو تو کچھ آتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ جو وہ رٹ لیتا ہے, اور نفرت کے علاوہ اس کی کوئی وہ ہیٹریڈ کے علاوہ کوئی اس میں جذبہ ہی نہیں آتا. سبھی تو وہ سرطن سے جدا کی نعرے بازی اتنی پاپولر ہے انڈیا میں, اس کے ہاتھ میں کچھ ہے ہی نہیں. وہ یہ تو نہیں سوچ رہا نا کہ آئی فون کے مقابلے میں بی فون میں نکالوں نا, مجھے سوچا بھی نہیں ہوگا کبھی کہ میرے ہاتھ سے پلاسٹک ایجاد ہو جائے گا یا میں الیکٹریسٹی پہ کام کروں یا نیوکلیر انرجی پہ کچھ کروں. نو نو نو, اس کو جانا ہے جنت. جنت کے لیے ضروری ہے کہ وہ کچھ دو چار کافروں کی تو ٹس سے مس کر کے جائے. اینڈ یہ کتنے لوگوں کے دماغ میں غزوہ ہند کا کنسپٹ, اور کیسے وہ ڈینائی کر دیتے ہیں مائکرو فون پہ آتے کے ساتھ کہ یہ تو پرانا تھا اور محمد بن قاسم آ کے چلے گئے اور یہ آج کا نہیں. ارے بھیا ہمیں گولی مت دو, ہم جانتے ہیں, ہم بھی مسلمان ہیں, ہم بھی گئے ہوئے ہیں مدرسوں میں, قرآن شریف پڑھا ہوا ہے سارا اور زندگی گزار دی. آپ کی پولیٹیکل اسلام اور وہ جو سید قطب کا جو پورا فلسفہ ہے انہوں نے کمیونسٹ پارٹی سے چرایا کہ ہاؤ ٹو انفلٹریٹ اینڈ ہاؤ ٹو ڈومینیٹ اینڈ ہاؤ ٹو پروپیگیٹ یور میسج ایز اے میسج آف جسٹس اینڈ پیس. اس میں گردنیں کٹ جائیں تو کیا وہ پیسفلی کاٹتے ہیں نا گردن. تو وہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ فزکس نہ پڑھیں, لاجک نہ پڑھیں, جو ریزن کا کنسپٹ ہے کہ وداؤٹ being applying reason to an argument and then coming to a conclusion, وہ تو ہے ہی نہیں. لیکن ایک بات یہ ہے کہ جیسے کہ ابھی یہ سارا سرطن سے جدا کی بات آئی اور اب مدرسے کی بات, اس سے پہلے حجاب یا پھر طلاق کے مدعے کو لے کر تو لگاتار ابھی ایک بار پھر سے چرچا شروع ہو گئی ہے. تو ادھر یہ جو پکش ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ سب مدعے اٹھا کر سرکار مسلمانوں کو ڈرانا چاہتی ہے اور جو اصل مدعے ہیں جنتا کے اس کو دبانا چاہتی ہے. آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس کو؟ کسی نے روکا ہے میوت کے اندر عورتوں کا سکول بنانے کے لیے سوائے وہاں کے مردوں نے؟ وہاں تو لٹریسی کم از میں نے سنا 0% ہے مسلمان عورتوں کی. تو آپ کے یہاں کیا ABCD کی کتاب, الف بے کی کتاب بھی نہیں آپ لا سکتے وہاں پہ, ہندی نہیں پڑھا سکتے وہاں. آپ کی ایک سیگمنٹ آف دی پاپولیشن برقعے میں بند ہے اور اس پہ وہ گئی نہیں ہے اسکول کالج کبھی. پراٹھے بنا رہی ہے کچن کے اندر بیٹھ کے اور بچے دے رہی, جنم دے رہی. اس کی رسپانسبلٹی تو وہ لے آئیں کہ تمہارا کام یہ, توا سنبھالو, اپنا برتن دھو مانجو, اور میں جاؤں گا کما کے لاؤں گا اور پھر مجھے دفتر سے آتے کے ساتھ ہی گرم گرم چائے بیگم ایک پلا دو. اس عورت کا آپ نے اس دنیا میں جہاں آپ دیکھیے وہ مسلمان ہی ہیں کردش لڑکیاں جنہوں نے آئیسس کے ساتھ جنگ لڑی, وہ فوج کے اندر بیٹھی ہوئی ہیں, they beat the hell out of everyone. ایک جگہ وہ مسلمان ہیں, ایک یہ ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ برقعے سے نہیں نکلو, حجاب میں پھنسے رہو, اسی میں نکلے رہو. کیا وہ مسلمان نہیں ہیں؟ وہ اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہی ہیں خود, اور ترکوں کے اگینسٹ اور مولویوں کے اگینسٹ, القاعدہ کے اگینسٹ, سب سے لڑ کے انہوں نے اپنی آزادی لی ہے جو ناردرن عراق کے اندر ہے. فلسطینیوں میں آپ دیکھیے لیلا خالد نہیں تھی, ہائی جیک بھی کیا اس نے, سب کچھ کیا, she was willing to stand up. تو عورتوں کو روکنے میں ان کو پتہ نہیں کیا لذت ہے. میں بیٹھے رہے لسی بناتے رہے, بیگم ذرا چائے پلانا, بیگم یہ کر دو. میں نہیں کہہ رہا کہ سب مسلمان عورتوں کے ساتھ ہی ہو رہا ہے. I know for a fact that many are doing very well, or they are not non-religious, they are practicing Muslims, but they are standing up for themselves. اس سے مرد تھریٹن ہو جاتے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا. اچھا, اس سے ایک بات نکل کے آتی ہے اس پورے جو ہم بات کر رہے ہیں اس سے, کہ جو بھارت کے مسلمان ہیں, جسے ہم بھارت پاکستان اور بنگلہ دیش کو بھی لگا دیتے ہیں ساتھ میں, تو ہم اگر دوسری ملکوں کو دیکھتے ہیں تو وہاں کے مسلمان اور بھارت کے مسلمانوں میں صاف ایک فرق نظر آتا ہے. یہ فرق کس وجہ سے ہے؟ کیونکہ دیکھیے
عراق کی جو مسلمان عورت ہے اسے پتا ہے کہ وہ عراقی ہے، اس کے اوپر ڈکٹیٹرشپ ہے، اس نے صدام کو ہٹانا ہے، یا وہ وہاں کی ترکمن ہے یا وہاں کرد مائنارٹی ہے، تو وہ ڈھول بھی بجاتی ہے، ناچتی بھی ہے، بوٹ پہنتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک بتاؤں بڑی انٹرسٹنگ بات، پارٹیشن کی یہ بات ہے، ایک ہندوستان سے بڑے ترقی پسند قسم کے میاں بیوی تھے، وہ سب جانتے ہیں، آئی وونٹ ٹیک دا نیم، وہ جب آئے پاکستان وہاں سے 6 مہینے بعد لوٹ گئے، اینڈ انہوں نے ججمنٹ کی کہ وہاں چپل کے علاوہ انہوں نے عورت کو جوتا پہنے دیکھا ہی نہیں پاکستان۔ اینڈ ہی سیڈ کہ دی ایڈوانسمنٹ آف اے سوسائٹی از بیسڈ آن واٹ دے ویئر ایز اے فٹ ویئر۔ اگر تسمہ والا جوتا پہنا ہوا ہے جو اتر نہیں سکتا آپ کے بھاگنے پہ، تو آپ ہو گئے سمجھو بھاگنے وہ فالتو۔ اسی لیے ہر فوجی کے تسمے سے بندھے ہوئے جوتے ہوتے ہیں کہ وہ لڑ سکے، اٹھ سکے، بیٹھ سکے، بندوق چلائے، کھانا پکائے، کھڈا کھودے، سب کرے۔ اسرائیل کی آرمی کی بچیاں ساری دلی میں آ کے وہ کرتی ہیں چھٹی 2 سال کی ٹریننگ کے بعد، آپ نے دیکھا ہوگا، وہ سب ایسی لگتی اٹھا کے 3-3 4-4 مردوں کو پھینک دیں اٹھا کے۔ دے آر ناٹ بگ بٹ دے آر ٹرینڈ اینڈ اور میں نے پہلی چیز نوٹس کی کہ وہ آپ کے دلی ریلوے اسٹیشن کے پاس جو ایریا ہے نا، وہاں سب نے جوتے پہنے ہوئے، وہ بوٹس تسمے والے۔ وہ ان فوج کی سروس کرنے میں ان کو پتہ چل گیا کہ جتنا بھی آپ میک اپ کر لیں یہ طریقہ ہے مرد کو عورت کو نیچے دکھانے کا۔ دے آر لک ایٹ دیٹ سوسائٹی، ہر عورت فوج میں ہے وہاں۔ میں وہاں تیل اویو میں تھا تو نرگس اور ہم بیٹھے ہوئے تھے، دیکھ رہے تھے، میں نے کہا اس میں تمہیں کیسے پتا چلے گا کہ عرب کون ہے اور جوش کون ہے بیچ پہ؟ اس نے کہا میں تو نہیں کر سکتی، سب ایک ہی جیسے لگتے ہیں۔ میں نے کہا تمام کی تمام مسلمان عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں امبریلا کے نیچے جمگٹے میں، اور تمام کی تمام جو یہودی عورتیں ہیں لڑیں، وہ دے ایدر جاگنگ، رننگ اور پلینگ ساکر اور ود دا چلڈرن۔ ہماری جو جسے میں دیسی کہوں گا، وہ آگے بیچ پہ بیٹھ گئی، مرد جو ہیں وہ اپنی چڈیاں پہن کے چلے جائیں سمندر میں، یہ برقعے میں بیٹھی رہے وہاں کونے میں۔ ارے کب چلو گے گھر؟ قورمہ رکھا ہوا تھا پکانے کے لیے۔ ہم خود اپنے ہی ماؤں بہنوں کو بیکورڈ رکھتے ہیں اور پھر چڑ جاتے ہیں کہ مدرسے کے اندر لوگ اگر عقل آ گئی لوگوں کو تو وہ کہیں گے کہ why are you discriminating against my sister؟ خود ہی کہتے ہو اسلام نے ایکول رائٹ دیے اور خود ہی بیٹھ کے کہتے ہو کہ دفتر جانے کی کیا ضرورت ہے؟ ہاں، خدیجہ بی بی سے تو رسول اللہ نے شادی کر لی، وہ تو اپنی عمر سے ان سے 15 سال بڑی تھیں اور بیوہ بھی تھیں۔ آپ کر کے دکھائیے پہلی شادی، سانس گھٹ جائے گا، خودکشی کر لے گا ہندوستان کا مسلمان کہ کیا کر رہے ہو، مجھے تو بچی چاہیے چھوٹی سی شادی کرنے کے لیے۔ تبھی تو شیخ آ رہے ہیں حیدرآباد میں، تو $500-600 کے اندر بچی لے جاتے ہیں۔ سنا $5000 مجھے نہیں اندازہ، بٹ دیر از اے ریگولر ٹریڈ آف سینئر عرب sheikhs coming to Hyderabad Deccan and buying girls۔ ویسی صاحب اوکے نا، یہ لوگوں کو کھڑا ہو جانا چاہیے ایئرپورٹ پہ، جہاں نظر آئے بولے جوتے لے کے مارے، ہماری بہن کو اٹھا کے لے کے جا رہے ہو۔ اس میں مسلمان یا ہندو ہونے کی بات نہیں، اس میں کہ ہندوستانی عورت کو آپ نے کیا سمجھا کہ بچیاں بیچ رہے ہیں آپ؟ اور آج سے نہیں، بڑے عرصے سے، محمد بن قاسم کے ٹائم سے 20,000 بچیاں لے گئے وہاں دمشق میں بیچ دیں۔ تو ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ ہندوستانی ہیں، یہ بولتے ضرور ہیں ہم ہندوستانی ہیں اور پاکستان سے ہمیں بالکل وہ ہم اس کے دشمن ہیں اور لڑیں گے مریں گے۔ ارے بھیا نہیں، تم لڑے مرو گے نہیں بھائی، پتا ہے ہمیں، تمہیں نے بنایا پاکستان، ووٹ تو سارے وہیں کے تھے، حیدرآباد، یو پی، دکن، ادھر ادھر کے، ہمیں بیوقوف مت بناؤ۔ ہم نے تو خان عبد الغفار خان کو الیکٹ کیا تھا۔ بٹ اینی وے، آپ صرف اس کو کسی پیمانے پہ جج کریے کہ گورنمنٹ کہے کہ اسکول آپ کے بہتر کریں گے
اور لوگ یہ کہیں کہ نہیں یہ مسلمانوں کے اگینسٹ سازش ہے, ہمارے بچے کیوں پڑھ لکھ جائیں, اور اگر پڑھ لکھ جائیں تو پیسے والے ہوں, اوقات ان کی اوپر ہونی چاہیے. ہم بیرسٹر بن سکتے ہیں, وہ پنکھے لگانے والے کے بیٹے کو کیوں آپ بیرسٹر بنا رہے ہیں؟ دس از دی کلاس differences embedded within the Indian Muslim society. ہم ہندوؤں کو کہتے ہیں نا کاسٹ, ہمارے یہاں وہ اشرفی اور تقلید کرنے والے اور پتہ نہیں 36 قسم کے لیبل بنائے ہوئے ہیں جو آپس میں شادیاں نہیں کرتے, کہ وہ کہاں شیعہ سنی میں شادی نہیں ہوتی. So we have our own problems that can only be resolved by, I'm afraid to say, by some outsider. کیونکہ اگر کسی فار ایگزامپل بریلوی والے اسکول نے دیوبندی کے اوپر کر دیا تو وہ تو لڑ لیں گے آپس میں, اگر یوگی جی نے کر دیا تو شاید سب کو لگے تو وہ ہو جائے گا. اینڈ یوگی صاحب جو ہیں ان کی دفتر میں I have seen personally مسلمان عورتوں کا الگ ڈپارٹمنٹ جہاں پہ وہ آ کے اپنے تمام پرابلمز ریزالو کرتی ان کانفیڈنس, اینڈ ہی گیٹس دا مسلم فیمیل ووٹ. ہے نا, تو ہم ہماری بھلائی چاہنے والوں کے خلاف ہم کیوں, مجھے سمجھ نہیں آتا. وہ کہہ رہے ہیں کہ نیت ہی صاف نہیں ہے, یہ اس لیے ہمیں ڈر ہے کہ مسلمانوں کو ڈرانا چاہتے ہیں, سرکار کی نیت پہ بھروسہ نہیں ہے. اچھا سر, ایک اور چھوٹی سی نیوز ہے, ابھی پرسوں علی گڑھ سے ایک نیوز آئی تھی جس میں اسلامک ماڈل نام کا ایک اسکول ہے اور ایک جو ماڈرن ایجوکیشن کے جنرل اسکول ہوتے ہیں وہ ہے, اور ایک ینگ پیرنٹ ہے محمد عامر نام کے, ان کی بچی کو لے کر شکایت انہوں نے ڈی ایم سے کی کہ اسکول میں ہندی نہیں پڑھائی جا رہی ہے بچی کو, اور 6 مہینے سے زیادہ ہو گئے تھے ان کی بچی کو اسکول میں ڈالے ہوئے. جب انہوں نے شکایت کی کہ آپ میری بچی کو ہندی کیوں نہیں پڑھا رہے ہیں, تو انہوں نے اس بات کو لے کر انہوں نے اس بچی کو اسکول سے نکال دیا, انہوں نے جو شکایت وغیرہ کی. تو اب یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ ہندی بھی نہیں پڑھائی جا رہی ہے. لفظ ہندی جو ہے وہی اس, مجھے ہندوستان کا اتنا نہیں پتا, لیکن لفظ ہندی پاکستان میں کہا جاتا ہے, یہ ہندو کی زبان نہیں, میں بھارت کی بات کریں, علی گڑھ کی. میں سمجھ رہا ہوں, میں تو بتا رہا ہوں کہ اس کا ایک ہی ہے, پاکستان بھی آپ ہی لوگوں نے بنایا, یو پی والوں نے, مسلمانوں نے, وہ ہندی کو ہندو سمجھتے ہیں, وہ بھوجپوری تک تو آتے ہی نہیں ہیں, ان کو آئیڈیا ہی نہیں کہ کسی زبان کہاں سے ہے کس کی ہے. یہ ہمارے کلوز مائنڈز ہیں. اگر ہم بچپنے سے اسکولوں میں کریٹیکل تھنکنگ سیکھیں یا مسٹری سالونگ کریں, جو I went to fortunately a Catholic school, I will always thank them for their education. ہم تیسری چوتھی کلاس سے ہمیں مسٹری سالو کرنے میں لگاتے تھے. ایک سبجیکٹ ہوتا تھا کیریکٹر بلڈنگ, اس میں اس وقت تو بوریت ہوتی تھی, لیکن ہر چیز کے بارے میں کہ سڑک کراس کرتے وقت کس کو آپ مدد کریں گے, ہاں آپ کے سامنے سوٹی سے جو چل رہا ہے آپ اس کو پش کریں گے یا نہیں کریں گے. آپ کو باقاعدہ ایک سینسیبل ریزنیبل انسان بنایا جا رہا ہے. یہاں بچپنے سے ہی آپ کو ڈویژن کرائی جا رہی کہ کون مسلمان ہے کون کافر ہے. ہمارے 90% کلاس میں مسلمان تھے, کوئی 10% کیتھولک بچے ہوتے تھے, گون موسٹلی. ہمیں میٹرک تک یہی نہیں پتا تھا کہ یہ ہم سے الگ ہیں یا وہی ہیں. It is only after we went to public universities کہ پتا چلا کہ now we have to divide people. تو جب آپ تعلیمی اداروں میں کہیں گے ہندی نہیں پڑھاتے ہم ساتھ, وہ اسکول بند کر دینا چاہیے. یہ مطلب یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کا شوق ہو کہ ہندی نہ پڑھائیے, انگلش میں بچہ بات کرے. اس قسم کی آنٹیاں بھی میں ملا ہوں جو ہندو خود ہیں, لیکن they would rather have their children's education in English, تاکہ وہ اپر لیول سوسائٹی میں آ جائیں. سبجیکٹ تو پڑھائی جاتی ہے چاہے بیسک اسکول میں, مجھے پتا نہیں ہے, لیکن آئی ایم سرپرائز. جیسے ہندی, انگلش, میتھس, جو بیسک سبجیکٹس ہوتے ہیں وہ بچوں کو سبھی پڑھائے جاتے ہیں. اوکے, تو یہ اسکول نے کیا ریزن دیا ہے
آپ اسکول نے ریزن یہ دیا ہے، شکایت ڈی ایم کے پاس پہنچی ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے چھوٹے بچوں کو ہندی کہاں پڑھائی جاتی ہے، ان کو کہاں سمجھ میں آتی ہے، بچے ابھی چھوٹے ہیں، اور پیرنٹس کا یہ کہنا ہے کہ ہمارے اوپر دباؤ بنایا جا رہا ہے کہ آپ 6 مہینے کی جو پورے اس ڈیوریشن میں آپ نے فیس دی وہ واپس لے لیجیے اور اس معاملے کو دبا دیجیے. ارے کتنے جھوٹ. ان پیرنٹس کو چاہیے نہیں بنگالی سکھائیے آپ نے، مراٹھی اور بنگالی بھی سکھائیے. کتنی تنگ نظری ہے. اب مجھے بتائیے یہ کچھ سوچ ہوگی نا کہ بچے کو بالکل، ہندی اسی نہ. لیے سوال ہے کہ بچوں کو ہم نرسری کے جی میں بچوں کو اے بی سی ڈی اور آبا کی بکس ہوتی ہے تاکہ بچے لیٹرز جو بیسک سے ان کا گیان ان کو ہو جائے، تو وہ نہیں بتایا جا رہا تھا بچے کو، تو جس کو لے کر پیرنٹس لگاتار شکایت کر رہے تھے کہ آپ بچے کو ہندی کیوں نہیں سکھا رہے ہیں. اس کے بعد ان کی کتنی غلط. شکایت کے بعد ان بچے کو نکال دیا. اٹ از سو سیڈ. یہ اتنا اپنے پاؤں پہ کلاڑی مارتے ہیں اور پھر ادھر ادھر دیکھتے ہیں کہ میرے اگینسٹ کون ہے. مسلمانوں کے خلاف ہے سب. ارے تم خلاف ہو مسلمانوں کے، کوئی اور خلاف نہیں ہے. تم نے روکا ہوا، اپنی زنجیریں پاؤں میں خود باندھی ہوئی ہیں. دیکھیں نا، اگر مدرسے ٹھیک ہو جائے اور وہ فری پڑھا رہے ہیں تو کس کو اعتراض ہوگا. لیکن میز کرسی تو لائیے. آپ کی نیت پہچانوں گا میں جب آپ میز کرسی پہ بچہ بیٹھا ہوگا کہ وہ ڈیسک کے اوپر ہے، اس کے بعد پین ہو، وہ جھوم جھوم کے رٹے نہ مارے، وہ سوچ سوچ کے لکھے جو بھی لکھنا ہے، جو بھی بولنا ہے اس کو. یہ رٹنے والا جو ہے، دس از کیٹاسٹرافک بیکاز یور برین از کنڈیشنڈ ایٹ این ارلی چائلڈہڈ کہ وہ جو بچوں کو حفظ قرآن نہیں پڑھا دیتے پرماننٹلی. دا مین اور دی گرل، خیر لڑکیوں کو حافظ کوئی نہیں بناتا، وہ اس میں چھٹی ہو جاتی ہے ان کی، اس کو پرماننٹ ٹریک پہ ڈال دیتے ہیں کہ اس کا برین ایک ہی راستے پہ چلے. اینڈ لینگویج جس میں اس کو کوئی لفظ نہیں آتا وہ اس میں ماہر ہو جاتا ہے. یہ بھی اپنے آپ میں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، جو لینگویج سمجھ میں نہیں آتی اس کے آپ ماہر ایکسپرٹ اب بتائیے حافظ بن جاتے ہیں. رٹ کے. جسٹ امیجن. میرے ایک کوالالمپور میں کانفرنس تھی تو مجھے ایک صاحب نے آ کے، نیو یارک سے آئے ہوئے تھے وہاں، انہوں نے کہا فتح صاحب 4-5 صورتیں رٹ لیجئے اور یہ کافی ہوتی ہیں. ایک شروع میں ہی انا اعطیناک الکوثر فضل لبیک ونہر یوں کریے، شروع کریے اور اینڈ میں آیت الکرسی پڑھ لیجئے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اس طرح کریے اور لوگ کہیں گے کیا یار، خدا کی قسم بندے کو دیکھو عالم دین نکل رہا. بولا 5-6 ہیں میرے پاس، میں ہر جگہ پڑھ دیتا ہوں. وہ اٹس لائک اے فائر مینز ہوز اوور اینگر. تو اس کے بیچ میں کچھ بھی کہہ دوں مسلمان ٹن رہتا ہے، جیسے اس نے چرچ کا سوٹا لگا کے وہ بیٹھ گیا بس. اب بولا یہ آپ پاک خبریں آ رہی ہیں یہاں سے. اینڈ دیٹ از اے فیکٹ. آپ گلا بھاری کر کے آپ واقعی آپ بات کریں اور اپنی آواز بدل لیں. ارے کیسے ہو جناب، وہ کہتے ہیں تو بڑا مسلمان آ گیا، اس کی حالت دیکھو کیسے بول رہا. آخر سلوشن کیا ہے؟ کس طرح سے مسلمان کا جو ایک مسلمان سماج ہے وہ کس طرح سدھر پائے گا؟ جب بھی سدھار کی بات ہوتی ہے اس طرح کا ریئیکشن آتا ہے مسلم لیڈرشپ کی طرف سے. میں تو سمجھتا ہوں میرا اپنا سلوشن، اپنی مادری زبان میں کرونالوجیکل آرڈر اگر نہیں ہے تو آپ قرآن نہ پڑھائیے. آپ کرونالوجی میں پڑھائیے تاکہ کنٹینیوٹی سمجھ میں آئے، اپنی زبان میں ہو، چاہے وہ اردو میں ہو، پنجابی میں ہو، مراٹھی میں ہو، ملیالی میں ہو. دیکھیے سب سے بڑا لٹریٹ پروونس آپ کا ہے کیرلا. ہاں، وہاں مسلم پاپولیشن بھی آن ایوریج زیادہ ہے دوسرے پروونس سے. لیکن میں نے پوچھا یہاں ایک اپنے دوست سے، وہ عیسائی ہیں، انہوں نے کہا کہ دیر از نو قرآن ان ملیالی. میں نے کہا کچھ تو ہوگا ٹرانسلیشن. وہ کہہ رہے نو، Malayali is not considered an Islamic language, so even if it is translated, it will be in Urdu. اب ملابار کا ہے ایک بچہ مسلمان، پہلے تو وہ گھر میں ملیالی سیکھے، پھر وہ محلے میں بات کرے، پھر وہ انگلش سیکھے، پھر وہ جب قرآن پہ آئے تو وہ اردو سیکھے. تو look at how easy it is to put a burden on a child تاکہ وہ تھک جائے.
وہ میٹرک ویکٹرک کالج تک پہنچتے پہنچتے اس کا فالودہ نکل جائے دماغ سے, اس کو یہی ہو کہ 4 کل سناؤ تو فلانے وقت کیا پڑھا جاتا ہے. تو اب دیکھیے نماز جنازہ میں ہر کوئی مسٹیک کرتا ہے کیونکہ اتنے زیادہ مر نہیں رہے. تو وہ چھوٹی سی نماز ہوتی ہے, اس میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ ہر ایک کو پتا ہو کہ کیسے پڑھتے, وہ 1-2 منٹ میں ختم ہو جاتی ہے اور لوگ ادھر ادھر پریشان گھومتے ہیں کہ ارے سجدہ نہیں کیا, یہ نہیں کیا, وہ نہیں کیا. پیپل پرے ایز اے ریچول, دل سے کوئی اپنے خدا سے, ارے خدا بھی نہیں کہنا اب تو اجازت ہے, اب تو اللہ بارک کہتے ہیں 1000. ہاں اللہ حافظ کے. آپ believe me, there is no moment for you to get deeply spiritual in this command and control authority of the mosque. آپ اکیلے بیٹھ کے دیکھ لیجئے, کونے میں بیٹھے ہوئے آپ بیٹھ جائیے. وہ یہاں تک کہ پھر اسرائیل کی بات آتی ہے, وہ ہم حیفا کی مسجد میں بیٹھا ہوں, انہوں نے کہا what do you want? I want nothing, I'm just sitting in the mosque. Where are you from? پھر وہ گیا پیچھے پوچھنے کے لیے کہ پاکستان سے آیا. یہ وہ پوچھتے ہی رہ گئے کہ تو آیا کیوں ہے یہاں, تیرا کام کیا ہے. اور میں صرف وہاں I just wanted to sit کہ میں دیکھوں. it was very surprising for me کہ اتنے حیفا میں اتنے مسلمان رہتے ہیں, اور احمدی مسلمان تو بہت ہی ہیں وہاں, بٹ ان کو یہ کہ یہ کیوں آ گیا ہمارے اس میں. there is suspicion, there is unnecessary suspicion of the other. غیر جو ہے وہ ہمارا دشمن ہے. وہ آپ یقین کریں کہ عربک is the official language of Israel. یہ مسلمانوں کو نہیں پتا, پاکستان کی نہیں ہے, بنگلہ دیش کی نہیں ہے, اسرائیل کی ہے. بد نصیب ہیں ہم, ہمیں کچھ لیڈرشپ ٹھیک مل جائے, کچھ جنرل عطا حسنین کو ہم وہ بنا دیتے ہیں عالم دین, ان سے کہتے ہیں آپ آ جائیے سر پلیز ٹیک اٹ اوور. ان کے بس کی بات نہیں. جی بالکل آپ نے صحیح کہا کہ بیٹر لیڈرشپ کی ضرورت ہے تاکہ حالات بہتر ہو سکیں. اور کیونکہ جب بھی حالات بہتر کرنے کا انیشیٹو سرکار لیتی ہے تو الزام لگائے جاتے ہیں کہ سرکار کی نیت ٹھیک نہیں ہے اور یہ مسلمانوں کو ڈرانا چاہتی ہے. لیکن مسلمان سماج جن کے بچے مجبوری کے تحت پیسے نہ ہونے کی وجہ سے مدرسوں میں جاتے ہیں, ان کے فیوچر کا سوال ہے, کیونکہ مدرسوں میں بہت بڑا انفراسٹرکچر اور بہت پیسہ لگتا ہے, اور وہ اگر کامیاب نہیں ہو رہا ہے, اس کا کوئی پھل نہیں نکل رہا ہے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اگر چیزیں تھوڑا سا ٹویک کر لیں اس کو, بھائی آپ مسلمانوں کو ہی رکھیے انچارج اس کا, جو ایکیڈیمکس ہیں, کہ بھائی اس میں کرنا کیا ہے. وہ سب تو ویسے ہی ہے, صرف اور صرف ایک سروے ہے کہ آخر کس طرح سے چل رہے ہیں, کیسی فنڈنگ ہے, کیا پڑھا رہے ہیں بچوں کو, کس طرح ہمیں اعتراض نہیں ہونا چاہیے. جی بالکل ہمیں ایکسپٹ کرنا چاہیے, ورنہ ہماری پوزیشن نہیں ہوتی. دنیا فیکٹس تو ہمارے سامنے ہے نا, ہم ایک دوسرے کو مارنے میں لگے ہوئے. دنیا میں ہر جگہ جھگڑا فساد, کہیں ہمیں آزادی نہیں ملتی, کہیں مسلمان ہی مارتا ہے مسلمان. تو کیا ہے یہ ہندوستان میں اتنے مسلمان ہیں کہ سکھ چین سے اپنے آپ کو ہندوستانی کہہ کے, سب سے کم انٹر مسلم فیوڈ انڈیا میں ہے. یہاں شیعہ سنی فساد پہلے ہوا کرتے تھے, وہاں لکھنؤ میں مجھے یاد ہے 60s میں 50s میں, وہ بھی اس کی بھی خبر نہیں آتی کبھی. تمام مسلم فساد مسلم کنٹریز میں ہوتے ہیں. تو بجائے اس کہ وہ ماڈل اڈاپٹ کیا جائے جب ایک دوسرے کی گردنیں نہ کاٹے, انہوں نے کہا یہاں کام ٹھیک چل رہا ہے, نہ اس کو ہم تباہ کریں گے. یہاں بھی جہاد فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. دیکھیے کہیں اور مسلمان ہوتے ہیں کہ سمجھیں 20%, اور ہندو ہوتے 20% اور مسلمان ہوتے 80%. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سرتن سے جدا کر نعرے لگا سکتے تھے کوئی؟ نہیں کہ تو ادھر آ سکتی, تو میں ابھی میں کرتا ہوں تیری خواہش پوری. we need to be mellow, happier, have a sense of humor and take it easy. ہماری ذمہ داری نہیں ہے. اگر ہم یقین کرتے ہیں اوپر والے پہ تو وہ خود ہی کر لے گا. مسلمان اس کے ہاتھ میں ہے سب کچھ, آئے وہ
कुन फयाकुन टाइप का कुछ करेंगे और हम बिल्कुल दुनिया मुसलमान बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे ऊपर कहाँ डाला हुआ कि हम मुसलमान करें, हम तो शिया को सुन्नी नहीं कर सकते हम वहाबी को देवबंदी नहीं कर सकते और ये लगे हुए कि हिंदू को मुसलमान करें। अपनी अपनी लिमिट रखें, खुशगवार जिंदगी गुजारें, जितने आपके पास है उससे सेटिस्फाइड रहिए। बिल्कुल आपने सही कहा। और अगर कोई बेहतर करना चाहता है, खासतौर से सरकार पे जब तक आप भरोसा नहीं जताएंगे तब तक आपके हालात कैसे बेहतर होंगे। और सरकार इनिशिएटिव ले रही है मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा का, तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, देखिए मैं इसमें सब हाँ साथ दें। जी बिल्कुल। मैं आप एक कुछ बात कहना चाहेंगे? बताऊंगा, गीता जी में वो एक लाइन है, मैं शायद करेक्ट ना बोलूं, कि डू नॉट हैव एक्सपेक्टेशंस। जी, आप कर्म हम करो, फल की इच्छा ना करो। हाँ तो ये अरे सीख लो भैया, वाक अल्लाह की कसम खा रहा हूँ। आप मैं तो बड़े सेक्युलर अंदाज में कहता हूँ कि इफ यू गिव टू समवन सम यू गेट हैप्पीनेस प्लस आपको मिल जाएगा कुछ ना कुछ। एब्सोल्युटली, वो ऊपर दोनों वाला बेटी से मैंने कहा आपके था, लिए करता है। ये जो होमलेस बैठे होते हैं हाथ फैला के, या कनाडा में भी होते हैं, इनको चवन्नी अठन्नी दे ही दो, एब्सोल्युटली। उनके मुंह से तो यानी ठीक बात ही निकलेगी ना। अरे 10 आदमी आपके लिए कह रहे हैं कि बड़ा अच्छा बच्चा है, जा रहा था देखो मुझे चवन्नी दे गया। पता नहीं चवन्नी कहते भी हैं, आप लोग नहीं कहते, बट मेरे चवन्नी होती थी, अब खत्म हो गई। आई नो खत्म हो गई, लेकिन मेरी जबान से नहीं खत्म हो नहीं, गई। बोल देते हैं, बातचीत में बोलते हैं चवन्नी अठन्नी बोल देते अच्छा हैं। अच्छा, हमारे यहाँ कन्नी भी थी, दवन्नी भी थी, ईद में मिलती थी दो दो। चले एनीवे, बट ये जब तक आपकी लीडरशिप नहीं हटेगी और जब तक ये खास उर्दू के लहजे में बात करना नहीं खत्म हुआ, तो आप समझिए ये नहीं मिला। उर्दू को इस्लाम बना दिया आपने। जी, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है कि हम आज भी जो अपना देश है उसकी जो कल्चर है और उससे आज भी नहीं जुड़ पाए हैं। आज भी कमाल। बहुत सारे लोग अपने आप को कहीं और से जोड़कर देखते हाँ। हैं। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट कि एक ये हिंद है, ये पूरी दुनिया की नजर इस पे थी। ईस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, जो जा रहा है, एज़टेक इंडियंस, फलानी नॉर्थ इंडियन, रेड इंडियन, जिसको देखो वो इंडिया ढूंढ रहा है। और हम जो इंडिया में बैठे हुए करें, यहाँ कहाँ आगे फंस गए यार। अच्छा होता है वहां सहरा में बैठे होते, अरबिस्तान में, वहीं खजूर खा रहे होते, ऊंट जा रहा होता, बच के आ गए। अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। तो जो हमें ऊपर वाले ने दिया है, इतना खूबसूरत देश जिसमें हमें सारे अधिकार मिले हैं और दुनिया में सबसे पुराना देश है, सबसे पुरानी आप ये सिविलाइजेशन है। सोचिए, इसमें शेर है, इसमें चीता, इसके अंदर गीदड़ है, बंदर है, सांप है, दरख्त है, कछुआ है, मच्छी है, प्रॉन्स है। अरे आप जैसे सब्जी चाहिए उग रही है, पहाड़, रेगिस्तान, नदियां, के यहाँ क्या उगा रहे हैं। पोर्चुगीजों के दिमाग फिर गए कि ये हो क्या रहा है यहाँ पे। यहाँ तो कहत नहीं आता था कि कौन भूखा मरेगा, पड़ोस से जाके 2 टिंडे ले आओ, वो तो जंगली उग रहे होते थे। जहाँ वाइल्ड सब्जी उगती है, खजूर है, अनार है, सीताफल हम कहते थे उसको, फिर मना कर दिया गया पाकिस्तान में, शरीफा आप कहते हैं। सीताफल नहीं बोलते। अच्छा नहीं, अब शरीफा कहते हैं उसे, शरीफ बना दिया। कल मैं सोशल मीडिया पे एक्सप्लोर कर रही थी, तो इनफैक्ट जैसे हमारे कहावत है ना, राम मिलाई जोड़ी कंधा एक कोड़ी, तो वो इस कहावत को ही बदल के कह रहे थे, अल्लाह मिलाई जोड़ी कंधा एक कोड़ी। मतलब इतना ज्यादा क्या इमेजिन करिए, एक फल का नाम है सीताफल। वो जो लोग, अच्छा गुजराती पाकिस्तान में अब भी सीताफल कहते हैं। जो सीताफल कहता है ना, लोग 2 दफा उसको घूर के देखते हैं, अरे रॉ का एजेंट आ गया। अरे भैया, वो शरीफा खाना चाह रहा, तुमसे कुछ नहीं मांग रहा, बेचने वाला। आप यकीन नहीं करिएगा, दिमाग खराब हो गया हर चीज में। अब दिमाग ठीक करने के लिए सरकार इनिशिएटिव उठा रही, तो करवाने के लिए ठीक थी, लेकिन टाइम वो वक्त आ चुका है। हैशटैग बनाइए और ट्वीट करिए, सपोर्ट जो भी है आगे, मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा। हाँ,
and we will जी, मैं हैशटैग बनाती हूँ, आप रीट्वीट कीजिएगा मैं और मैं लोगों से करता जुड़िए। हूँ, मेरे भी कोई 7-8 लाख फॉलोवर हैं, उनको लगाता जी, हूँ। जी। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अवर शो। ओके, थैंक यू। खुदा नमस्कार, हाफ़िज़। जय हिंद।